تبلیغی جماعت کی دین کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں، لیکن جس طرح جماعت کے لوگ کسی بندے کو دکان یا راستے میں روک کر اپنی دعوت پیش کرتے ہیں، ان کا یہ زبردستی کرنے والا رویہ کہاں تک درست ہے؟ اور اگر کوئی بندہ اپنی نجی مصروفیات کی بنا پر معذرت کر لے تو یہ لوگ اس کا بات کا برا بھی مناتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ کہاں تک درست ہے؟ تبلیغی جماعت کے لوگ علی بھائی کی بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، پلیز اس حوالے سے ہماری اور جماعت والوں کی رہنمائی فرما دیں۔ آپ اپنی رہنمائی تو بالکل نہیں چاہ رہے ہیں اس سوال میں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جماعت والوں کی سمجھا دیں کہ سانو کہنا چھوڑ دیں۔ پہلی بات ہے، تبلیغی جماعت والے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتے کہ وہ ان کو زبردستی گھر سے نکال کے اور پکڑ کے لے جائیں کہیں پہ، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے یہ ایک بلیم ہے ان کے اوپر۔ یہ ضرور ہے کہ وہ ترغیب دلاتے ہیں، ان میں جو ظاہر ہے کچھ زیادہ جوشیلے ہوں گے وہ زیادہ زور سے ترغیب دلا دیتے ہوں گے آپ کی آخرت کے لیے، لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر اسی قسم کی آپ کو ترغیب اپنی دنیاوی منفعت کے سلسلے میں کوئی شخص دلوا رہا ہو تو کیا آپ اس شخص کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ آپ بلکہ یہ کہیں گے کہ بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی، یعنی آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ نیکی والا معاملہ کیا۔ تو تبلیغی جماعت والے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں۔ وہ کام جو آپ کے محلے کے علماء کو اور خطیب حضرات کو اور اماموں کو کرنا چاہیے، جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں کہ جو محلے میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے کم از کم ان سے جا کے پوچھیں، یا کوئی پرماننٹ نمازی جو ہے وہ بیمار ہو گیا تو جا کے اس کی تیمارداری کریں کہ وہ کیوں نہیں مسجد میں آ رہا۔ اور اتنی دور سے اپنے ذاتی خرچے کے اوپر لوگ آپ کے شہر میں آتے ہیں اور آپ کو آ کے جنت کے حوالے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں زبردستی کرتے ہیں۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ صرف ان کا کام بھی ترغیب دلانا ہی ہونا چاہیے۔ جو نئے نئے ہوتے ہیں، ذرا جوشیلے ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ زبردستی والا کام تو نبیوں کو اجازت نہیں کہ وہ کریں۔ قرآن میں بار بار انبیاء کے حوالے سے آیا وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیا کہ ہم نے آپ کو داروغہ نہیں بنایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے، زبردستی نہیں آپ نے کرنی۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات دین کی محبت اتنا غلبہ کر دیتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یار جس طرح مجھے یہ سچائی پتہ چلی ہے میں زبردستی کسی طریقے سے گھول کے کسی کے اندر داخل کر دوں، تو یہ تو پاسبل نہیں۔ البتہ گھر کا جو سربراہ ہے جیسے باپ ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر سختی کر سکتا ہے۔ اب کوئی اولاد یا اس کی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا خاوند میرے پہ سختی کرتا ہے دین کے حوالے سے، وہاں پہ آپ نے برائی کو ہاتھ سے بھی روکنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہاں نہیں آپ یہ کہیں گے۔ تبلیغی جماعت والوں کا کام صرف یہ ہے کہ ترغیب دلائیں، کوئی بات مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ باقی دنیاوی منفعت میں آپ دیکھ لیں، یہ لوگ آپ ان کو گالیاں دے کے بھی بتائیں نا تو کہیں گے بڑا شکر ہے جی آپ نے بتا دیا کہ یہ فلاں جگہ جو یہ نیاز بٹ رہی ہے، یہ فلاں جگہ جو ہے وہ مفت میں یہ چیز بانٹی جا رہی ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اللہ معافی دے، وہ تو آپ جتنے مرضی اخلاق کے ساتھ بھی ان کو بتائیں، کہتے ہیں اس کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو سختی کر رہا ہے، دین کی کوئی سختی نہیں جی۔ اور یہ بھی کیسا انہوں نے کہا ہے دین میں سختی کوئی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہے دین میں سختی نہیں ہے؟ یہ آیت آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہے۔ ونس جو بندہ دین قبول کر لے گا اس میں سختی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں فوج کی نوکری نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، لیکن یہ شخص کہتا ہے میں نوکری بھی کروں گا اور وردی نہیں پہنوں گا، کوئی سختی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہوگا وہ اپنی مرضی سے داخل ہوگا، لیکن اس کے بعد جب داخل ہوگا تو اس کو ساری وہ پابندیاں پوری کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا دین میں سختی کوئی نہیں ہے۔ وہ ہے کہ کافر کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، مسلمان کو بھی آپ ترغیب تو دلائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک آیت بڑی سخت ہے اس حوالے سے، سورہ السجدہ ہے نا جو پارہ نمبر 21 کے اندر، ہم نے اپنی جو ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے نا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے اینڈ پہ بھی میں نے یہ آیت سورہ السجدہ کی آخری آیت ڈالی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
30 نمبر، آخری نہیں ہے سوری، یہ 22 نمبر آیت ہے، دوسرے رکوع کی آخری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کے نصیحت کی جائے اور وہ رخ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جسے ہماری آیات پڑھ کے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے پہ آؤ، اور وہ روح گردانی کرے۔ یہاں تو روح گردانی تک بھی بات نہیں، لوگ سلواتیں بھی سناتے ہیں، کئی بار ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ ہم نے تو ایون دیکھا ہے کہ دوسرے فرقے کی مسجد ہو، وہ بسترے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس لیول تک بھی ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر تو یہ کلچر ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرا مکتبہ فکر ہے، وہ ڈومیننٹ ہے، تو اس کی وجہ سے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس مکتبہ فکر کی جو جماعت ہے، جب وہ کے پی میں جاتی ہے تو وہ بھی تو اپنی مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو دونوں طرف سے سختی تو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو باقی اللہ کے لیے کوئی آتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک آیت مجھے اور یاد آ گئی ضمناً، سورہ المؤمن کے سٹارٹ میں ہی آتی ہے، سر کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ سخت ہے، اور یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کسی نے کوئی نانی اماں کی فارم میں یا بوڑھی دادی اماں کی فارم میں کروایا نا، تو اس نے آپ کے ساتھ کیا ظلم، اور آپ کو اس نے جھوٹا دین بتایا۔ یہ سورہ المؤمن ہے، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آیت نمبر 10 ہے اس کی۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کفر کی روش اختیار کرتے تھے، قیامت والے دن ان کو یہ ندا دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوفت ہوتی تھی جو کوفت آج تمہیں ہو رہی ہے، انفسکم، اپنی جانوں سے۔ یعنی جب ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا نا تو ظاہر تکلیف ہوگی، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کہے گا یہ جو آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہائے ہائے، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے، آج جس طرح تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے تو کوئی احساسات نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، لیکن سر دین اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اس دین کی خاطر اس نے اپنے پیغمبروں کو بھی مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، دین کی خاطر، توحید کی خاطر۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس لیول پہ آ کے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ تو جیسے وہ بچوں میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بچے کیا کہتے ہیں، وہ پتہ لگا بچوں جی۔ سر یہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص آ کے آپ کو آخرت کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ کو مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی تیاری کر لیں، نمازوں میں استقامت اختیار کریں، اور آپ سے 1 روپے کا بھی اجر نہیں مانگتا، آپ سے آ کے آپ کی آخرت کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہے، وہ اپنی آخرت کی بھیک نہیں، آپ کی آخرت کی بھیک، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا، اپنی جیب سے پیسہ لگا کے آپ کے پاس آیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے پتا ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ پھر شرم و شرمی کہتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جب آپ کبھی ان کو کہہ دینا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، مجھے اس وقت جانا ہے، میں ایک کسی کمٹمنٹ میں میری اس وقت کوئی مصروفیت ہے، تو پھر بھی زبردستی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ انڈیویجول لیول پہ کر رہا ہوگا، اوورآل جماعت کا ایسا موقف نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی ایسا کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ۔